بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ ترجمہ: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اگر تم مجھے بیوقوف خیال نہ کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ اس دفعہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے بھی باذن الہی مہر خاموشی توڑی اور فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے نادان اور مخبوط الحواس نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ آج مجھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تفنید کہتے ہیں کسی کو نادانی اور بیوقوفی کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابھی قافلہ 8 دن کی مسافت پر تھا کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ترجمہ: گھر والوں نے کہا باخدا بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ آپ کے سارے بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، گھر میں جو بہو بیٹیاں اور پوتے پوتیاں تھے انہوں نے کہا بابا جی رہنے بھی دو، آپ کو تو ہر وقت یوسف کے خواب ہی آتے رہتے ہیں، جس خوشبو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو اس محبت اور وارفتگی کی فسونکاری ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن آپ کے چہرے پر تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ آپ نے فرت مسرت سے کہا دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو ایک قاصد بھیجنے کی تجویز فرمائی تاکہ آپ کو جلد از جلد خوشخبری سنائی جائے۔ چنانچہ یہودا نے کہا کہ اس روز یوسف کی قمیص خون سے لت پت کر کے میں ہی لے گیا تھا، اب یہ قمیص بھی مجھے دو کہ میں پہلے جا کر آپ کو یہ مجدہ جافزہ سناؤں، شاید میری پہلی غلطی کی کچھ تلافی ہو جائے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ قمیص لے جانے والا شمعون تھا۔ الغرض ان میں سے ایک بھائی قمیص لے کر پہنچا اور حضرت یوسف کے مل جانے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق ان کی قمیص آپ کی آنکھوں پر رکھ دی۔ قمیص کے رکھنے کی دیر تھی کہ اس کی برکت سے آپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ بعض ظاہر پرستوں کو یہاں بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کپڑے کی قمیص کو آخر بینائی کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر یہ بات کسی روایت یا حدیث میں ہوتی تو بیک جنبش قلم اس حدیث کو غلط، ضعیف، موضوع وغیرہ کہہ کر جان چھڑا لیتے، لیکن یہ بات تو قرآن نے خود بیان کی ہے، اس کو غلط کہیں تو کیوں کر؟ اس لیے یہاں تعویلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نبینا نہیں ہو گئے تھے بلکہ محض ذوف بصر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ جب فرزند دلبند کی بازیابی کی خوشخبری سنی تو فرت مسرت سے خون میں جوش پیدا ہوا اور بینائی قوی ہو گئی، لیکن وہ حضرات فرتدہ بصیرہ، آپ پھر بینا ہو گئے کہ قرآنی کلمات کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سیدھی بات ہے یہ قمیص اگرچہ دوسری قمیصوں کی طرح کپڑے کی بنی ہوئی تھی لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے یوسف کے جسم کے ساتھ چھونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ جس خدا نے مختلف ادویہ میں حیرت انگیز تاثیرات رکھتی ہیں اس قادر مطلق کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ اس نے اپنے بندے کی عزت افزائی کے لیے اس کی قمیص کو حضرت یعقوب کے بینا ہونے کا سبب بنا دیا ہو۔ یعنی ظاہر قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کا بینا ہونا بطور خرقِ عادت تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے جو تم نہیں جانتے۔ جب سب آ گئے تو آپ نے فرمایا دیکھا میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچھڑا ہوا یوسف ضرور ملائے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور ہم پھر اکٹھے ہوں گے۔ یوسف گمگشتہ کی بازیابی کی خبر سن کر آپ نے بیان ہی وہی لفظ کہے جو ہجر و فراق کی انتہائی دردناک لمحوں میں کہتے تھے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، صرف قبل از وقت افشاء راز کی اجازت نہ تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ترجمہ: بیٹوں نے عرض کی ہے ہمارے پدر محترم مغفرت مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ سب فرزندوں نے مؤدبانہ التجا کی ہے ہمارے پدر بزرگوار ہم سے قصور ہو گیا، ہم نے بڑی غلطی کی، اب ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں
اور سخت نادم بھی ہیں۔ آپ ازراہ کرم بارگاہ رب العزت میں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، فرمایا ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی التجا کروں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سحری کے وقت، اور بعض میں ہے کہ شب جمعہ کو دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے التماس دعا کرنا اور پھر ان کی برکت سے دعا کا مستجاب ہو جانا اور بڑے بڑے گناہ کا بخش دیا جانا قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ترجمہ، پھر جب وہ سب یوسف کے روبرو ہوئے، آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت یوسف کی خواہش کے مطابق حضرت یعقوب اپنے سارے کنبے کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک لشکر جرار کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ مصر، وزراء اور امراء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب نے جب یہ جاہ و حشمت دیکھی تو پوچھا کیا یہ شاہ مصر کی سواری آ رہی ہے؟ بتایا گیا نہیں، بلکہ آپ کا نور نظر یوسف ہے جو آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے استقبال کرنے کو آ رہا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ جب قریب پہنچے تو حضرت یوسف اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے بغلگیر ہو کر ملے۔ اس ملاقات کی لذت کو ان کے دل ہی جانتے ہوں گے، یا کوئی فرقت کا مارا جسے عرصہ دراز کے بعد اپنے محبوب کا وصال نصیب ہوا ہو۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے آپ کی خالہ سے نکاح کیا تھا اور وہی اس وقت ساتھ تھیں، لیکن مجھے علامہ ابن کثیر کی تحقیق زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں اور ان کی وفات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ظاہر بھی ان کے زندہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جو چیز قرآن ثابت کرے وہی درست ہے۔ محمد بن اسحاق اور امام ابن جریر کی یہی رائے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ ترجمہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اور یہ منظر دیکھ کر یوسف نے کہا اے میرے پدر بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا ہے، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لے آیا تمہیں صحرا سے، اس کے بعد کہ ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت یوسف نے عرض کی اب آپ شہر میں قدم رنجا فرمائیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر طرح کا آرام میسر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا تھا۔ جب اپنے دربار میں پہنچے جہاں ان کا زرنگار تخت بمائے تمام شاہانہ تکلفات کے بچھا ہوا تھا، تو بسط احترام اپنے والدین سے اس تخت پر قدم رنجا فرمانے کی التجا کی، اور ان دونوں نے تخت پر جلوس فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر والدین نے اور سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہاں سجدے سے کیا مراد ہے اور سجدہ کس کو کیا گیا تھا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ سجدے سے مراد صرف جھکنا ہے، یعنی اظہار تعظیم کے لیے وہ آپ کے سامنے جھکے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ سجدے سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہے، کیونکہ خرو کا لفظ اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔ خرہ کا معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا، اور یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ سجدے سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہو۔ اب اس صورت میں علماء کا پھر اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور یوسف علیہ السلام بحیثیت قبلہ کے تھے۔ یہاں لہو بمانی الیہ ہے، یعنی آپ مسجود الیہ تھے، مسجود لہو اللہ تعالیٰ تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ لام اجلیہ ہے، یعنی انہوں نے سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا تھا لیکن اس کی وجہ حضرت یوسف تھے، یعنی اتنی طویل جدائی کے بعد ان سے وصال کا جو موقع دیا گیا تھا، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے
اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سجدہ یوسف کو ہی کیا گیا ہے، اور اس سے مراد بھی وہی زمین پر پیشانی رکھنا ہے، لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی تمام شریعتوں میں جائز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ یوسف نے کہا، اے میرے پدر بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی۔ اس وقت حضرت یوسف نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کا قول ہے کہ خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر میں 40 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لاتے ہیں جو اس جدائی کے عرصے میں ان پر فرمائے گئے۔ ان احسانات کی ابتدا قید خانے سے رہائی پانے سے کی، لیکن کنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا تاکہ ان کے بھائی شرمسار نہ ہوں، اور مشائخ صوفیہ کا یہ قول ہے کہ صلح و صفائی کے وقت گزشتہ جور و ستم کا تذکرہ ظلم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ نہ چاکی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہاں بھی بھائیوں کے فعل کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اس کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرایا، یہ بھی آپ کی کریم النفسی تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے 6 حصے کی تفسیر۔ بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان احسانات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے رب کریم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، اور لطیف اس کو کہتے ہیں جو اپنے احسانات کو بڑی نرمی سے دوسروں تک پہنچائے۔ علامہ قرطبی نے لطیف کا یہ معنی کیا ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح لطف و کرم کرے اور ان کی ضروریات کو اس طرح فراہم کر دے کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات علم و حکمت کی جو خصوصی جلوہ نمائی اس قصے سے ہو رہی ہے وہ کسی غور و فکر کرنے والے پر مخفی نہیں۔ اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ جو چاہے آنے واحد میں ظہور پذیر ہو جائے۔ اگر وہ چاہتا تو حضرت یوسف کو ان آزمائشوں میں مبتلا کیے بغیر ان مدارج عالیہ پر فائز کر دیتا۔ اس کی قدرت کے سامنے یہ کچھ بعید نہ تھا، لیکن اس کی حکمت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ان بلند مراتب تک پہنچنے کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جن سے حضرت یوسف گزرے۔ انسان کی صلاحیتیں بیدار ہی تب ہوتی ہیں جب انہیں بے رحم طوفانوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ صحیح تربیت کے لیے زندگی کے سارے نشیب و فراز سے گزرنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف کی ذات کو ایک مثالی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور رضا الہی کی منزل کے مسافر کو جس قسم کے لوگوں، جس قسم کے حالات اور جس قسم کی رکاوٹوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قدم قدم پر یہ تنبیہ سنائی دیتی ہے، اے سالک راہ حق، تیری منزل بڑی دور ہے، اس کی راہ بڑی کٹھن ہے، اس میں حائل ہونے والی رکاوٹیں بڑی حوصلہ شکن ہیں، گہرے اور خوفناک غار منہ کھولے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ تجھے منزل سے غافل کرنے کے لیے فردوس بدامہ وادیاں ہیں جن کے درختوں کے سائے بڑے گھنے اور ٹھنڈے ہیں، جن میں کھلنے والے پھول بڑے خوبصورت اور خوشبودار ہیں۔ اس کا ہر منظر بڑا دلکش اور دلربا ہے۔ بھلا دیکھیں تیری ہمت کو کہ تو کس طرح کانٹوں سے الجھتا ہوا، چٹانوں کو رونتا ہوا، پہاڑوں کو پھلانگتا ہوا اور ان جنت نظیر وادیوں، دلکش مناظر سے دامن بچاتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی راحت نے تجھے اپنی منزل سے غافل کر دیا یا کسی ہوش ربا حادثے کی وجہ سے تو دل برداشتہ ہو گیا تو تیرا نام اس منزل کے مسافروں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں تو ایک لمحے کی غفلت بھی قیامت برپا کر دیتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب، عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم۔ اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے وفات دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی عالی ظرفی اور کریم النفسی کا نظارہ آپ کئی مقامات پر کر چکے ہیں، لیکن آپ کی اولو العزمی، سیر چشمی اور خدا طلبی کا جو ظہور یہاں ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں۔ یہاں آپ کی ایک دعا کا ذکر ہے، جن نعمتوں سے آپ کو اب تک سرفراز کیا گیا ان میں سے کوئی ایسی نعمت نہیں جو آپ نے اپنے رب سے طلب کی ہو۔ وہ سب انعامات و احسانات بے طلب اور بن مانگے عطا فرمائے گئے تھے۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے مصر کے تخت و تاج کے لیے التجا کی ہو، یا ان مراتب عالیہ کے لیے تمنا کی ہو کہ ان کے ماں باپ اور بھائی ان کو آ کر سجدہ کریں، لیکن یہاں وہ پیکر تسلیم و رضا اپنے دامن طلب کو پھیلا رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جو آج تک بے طلب عنایات سے شاد کام ہوتا رہا ہے وہ آج کس نعمت کے لیے زبان سوال کھول رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور امر توجہ طلب ہے کہ وہ مانگ کس شان سے رہا، اس کے سوال کرنے کا انداز کیا ہے،
آئیے آپ بھی یہ سیکھیے کہ انسان اپنے خداوند کریم سے مانگے تو کیا مانگے اور مانگے تو کیسے مانگے۔ ربی قد آتیتنی سے دعا کا آغاز ہے۔ آپ ان احسانات اور انعامات کا اعتراف کر رہے ہیں جن سے آپ کو اب تک بہرہور کیا گیا ہے۔ فاطر السماوات سے اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا بیان ہے۔ انت ولی ہی سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساز ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ ایسی حمد و ثنا، ایسی تمجید و تحمید اور ایسے اظہار بے بسی کے بعد مانگا تو کیا مانگا؟ میرے مولا، اس دنیا سے جب میری روانگی کا وقت آئے تو میں اس حال میں یہاں سے روانہ ہوں کہ زبان تیری توحید کا اعتراف کر رہی ہو، دل تیری عظمت و کبریائی کے گیت گا رہا ہو اور سر تیرے حضور میں جھکا ہوا ہو، تیری نافرمانی کا کوئی داغ میرے دامن حیات کو بدنما نہ کر رہا ہو۔ اس طرح یہاں سے میری روانگی ہو اور اس کے بعد اپنے صالح بندوں کے ساتھ مجھے ملا دے، مجھے ان کی سنگت اور رفاقت نصیب فرما۔ یہ ہے مرد حق اندیش کی منزل، اس کے لیے وہ ساری عمر مصروف عمل رہتا ہے۔ اس کا سوز و ساز، اس کا پیچ و تاب اسی کے لیے ہوتا ہے، اسی کی دھن میں وہ دن کو بے قرار اور رات کو بے چین رہتا ہے، اسی کی لگن میں وہ سب سے روٹھا رہتا ہے۔ اسی منزل کا پتہ بتانے کے لیے قرآن آیا، اسی منزل کی لگن پیدا کرنا اسلام کا مقصد وحید ہے، اور اسی منزل کی طرف سے لے جانے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے حبیب، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر، اس حال میں کہ وہ مکر کر رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور نہیں ہے اکثر لوگ، خواہ آپ کتنا ہی چاہیں، ایمان لانے والے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 کی تفسیر۔ یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے کی درخواست کی۔ جب ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی تو انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس پر ایمان لے آتے، لیکن وہ اپنے کفر پر بضد رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 104۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور نہیں طلب کرتے آپ ان سے اس درس ہدایت پر کچھ معاوضہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 13ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔